بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی المؤید والرسول المسدد والمحمود الامجد النبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی الابتحی مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد ثم الصلاة على آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم. صلى الله عليه وسلم. قرآن کریم سورہ القلم کی چوتھی آیہ کریمہ جس میں رب العالمین رحمت للعالمین سے کہہ رہا ہے کہ حضور آپ کا اخلاق بڑا عظیم ہے. کل میں نے عرض کیا کہ پیغمبر کی زندگی 3 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے. اسی طریقے سے علیکم السلام پیغمبر نے جس اسلام کی تبلیغ ہم کو کی اس کے بھی 3 پارٹ ہیں. پہلا پارٹ اخلاق کا ہے، اس کو پڑھیے. جب اخلاق کا پارٹ ہم پڑھ چکے اور آدمی بن چکے، دیکھیے اخلاق کا پارٹ جو ہے آدمی کو سچے معنی میں آدمی بناتا ہے. اوپر سے بھی آدمی بن جاتا ہے انسان، اندر سے بھی آدمی بن جاتا ہے. یہ اخلاق کا فائدہ. پہلا پارٹ اخلاق کا ہے. دوسرا پارٹ عقائد کا ہے، جسے ہم عقیدہ کہتے ہیں، اعتقاد کہتے ہیں. یہ اصول دین جو ہیں توحید، عدل، نبوت، امامت و قیامت. اسی طریقے سے جنت، کوثر، قبر میں حساب، حشر و نشر میں حساب وغیرہ، یہ سب عقائد میں آتے ہیں. وہ پہلے اخلاق پھر عقائد. اخلاق صحیح ہو گیا، عقائد صحیح ہو گئے، اب عمل کی منزل ہے. عمل کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. الٹا نہیں ہے کہ پہلے نماز روزہ کر لو پھر اعتقاد صحیح کرنا اس کے بعد اخلاق صحیح کرنا. نہیں، یہ ترتیب ہے، اس میں بے ترتیبی نہیں ہونی چاہیے. کل میں نے عرض کیا تھا کہ پیغمبر اس کائنات میں بشکل بشری 63 سال رہے، جس میں 53 سال کی آپ کی زندگی مکے میں ہے اور 10 سال کی زندگی ہجرت کے بعد مدینے میں. ایسے 63 سال. 63 سال میں
53 سال جو مکے کی زندگی ہے اس کے اندر فروع دین کا پتہ نہیں ہے الا نماز کے، وہ بھی آخر میں واجب ہوئی تھی۔ 53 سال میں نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے۔ البتہ نماز بھی ابتدائے اسلام میں مسلمانوں کے لیے نہیں تھی۔ یہ تو جب حضور پاک جو معراج پہ گئے تھے تو معراج سے ہدیہ نماز کا لائے۔ نماز کیا ہے، اس سے ہم الجھن میں نہ پڑیں، یہ کیا گفٹ ہے، ہدیہ ہے ہمارے لیے۔ حدیث ہے نا، المومن فی المسجد کالسمک فی الماء، مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے۔ مچھلی جب پانی میں ہوتی ہے اس سے کوئی گندگی جو ہے ٹچ ہوتی بھی ہے تو لگتی نہیں ہے، ایسی مومن جب مسجد میں آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے تو وہ پاک و پاکیزہ ہوتا ہے، طیب و طاہر ہو جاتا ہے۔ تو 53 سال کی زندگی، حتیٰ نماز بھی مکے میں بعض مسلمانوں کے لیے شروع میں تھی، اسی لیے آپ تاریخ پڑھیے، آپ کو ملے گا حضور پاک جب مکے میں نماز کے لیے خانہ کعبہ کے قریب کھڑے ہوتے تھے تو آپ کے پیچھے چادر اوڑھ کے ایک خاتون کھڑی ہوتی تھی۔ وہ کون تھی؟ جناب خدیجۃ الکبریٰ۔ دائیں طرف ایک بچہ کھڑا ہوتا تھا، وہ کون تھے؟ مولائے کائنات۔ کیا یہی اتنے ہی لوگ مسلمان تھے؟ نہیں، بہت سے تھے، لیکن امت کے لیے نماز ابھی واجب نہیں ہوئی تھی۔ پھر کیا تھا کہ اخلاق اور عقائد، غور کیجیے 53 سال کی پوری زندگی میں حضور پاک نے زور کائے پہ دیا؟ اخلاق پہ اور عقائد پہ۔ اب یہ 10 سال کی جو ہجرت کے بعد کی زندگی ہے اس میں تمام واجبات آئے ہیں، لہٰذا ان واجبات سے پہلے جو واجب ہے اس کو ہم صحیح کریں، جسے کہتے ہیں اخلاق۔ ہلکے میں نہ لیجیے اس کو۔ علم اخلاق، حصول علم اخلاق، یہ واجب عینی ہے۔ کیا ہے؟ واجب عینی۔ دو واجب ہوتا ہے، ایک واجب کفائی ہوتا ہے، ایک واجب عینی ہوتا ہے۔ واجب کفائی کیا ہے؟ کہ بھائی اگر کچھ لوگ اس واجب کو انجام دے دیں تو بقیہ لوگوں سے یہ واجب ساقط ہو جاتا ہے۔ مثلا کوئی اندر داخل ہوا، اس نے کہا السلام علیکم، جواب سب پہ واجب ہے نا، لیکن ایک آدمی نے کہہ دیا علیکم السلام، بقیہ سب خاموش ہیں تو گنہگار نہیں۔ ایک آدمی کے یا ایک گروہ کے انجام دینے سے جو واجب ساقط ہو جاتا ہے سب سے، اسے واجب کفائی کہتے ہیں۔ دفن میت، کفن میت، نماز میت، یہ سب کیا ہے؟ واجب عینی نہیں ہے کہ ہر ایک پہ واجب ہے، بغیر اس کے ساقط نہیں ہوگا، یہ واجب کفائی ہے۔ ایک گروہ اگر مسلمان کو غسل دے رہا ہے میت مسلمان کو تو بقیہ سے یہ واجب ساقط ہوگا۔ ایک گروہ اگر جو ہے کفن دے رہا ہے بقیہ سے، یہ واجب کفائی۔ واجب عینی کیا ہے؟ کہا بھیا نہیں، ایک گروہ اگر انجام دے تب بھی بقیہ سے یہ واجب ساقط نہیں ہوتا، جیسے نماز، جیسے روزہ، جیسے حج، یہ سب کیا ہے؟ واجب عینی۔ ایسے نا ابا جان نے نماز پڑھ لی، مجھ سے نماز ساقط ہو گئی، بھائی گھر میں ایک آدمی کو پڑھنا چاہیے، ایسا نہیں ہے، گھر میں ہر آدمی کو نماز پڑھنا، اسے کہتے ہیں واجب عینی۔ امی جان نے روزہ رکھ لیا، بھائی عورتوں کا کام ہی کیا ہے، لوگ کہتے ہیں شوہر کہے کہ زید کی امی نے روزہ رکھ لیا، مجھ سے ساقط ہو گیا روزہ، نہیں صاحب، آپ پہ بھی روزہ واجب ہے۔ جو بچے بالغ ہیں آپ کے گھر میں ان پر بھی روزہ واجب ہے، اسے کہتے ہیں واجب عینی۔ اسی طریقے سے علم اخلاق حاصل کرنا، یہ کیا ہے؟ واجب عینی ہے۔ دیکھیے ہمارے بہت بڑے مرجع تقریباً 100 سال پہلے تھے، ملا احمد نراقی، ایران کے رہنے والے تھے، کاشان میں ان کا گھر تھا، مرجع تھے، علم اخلاق کے استاد تھے، اور علم اخلاق کے بہت بڑے رائٹر بھی تھے۔ ان کے ابا ملا احمد نراقی جو مرجع تھے، ان سے بڑے رائٹر تھے، ان سے بڑے مرجع تھے وہ۔
ان کے ابا نے علم اخلاق میں کتاب لکھی جس کا نام رکھا جامع السعادہ. جامع یعنی جمع کرنے والی، سعادت یعنی نیک بختی. تمام نیک بختی، خوش قسمتی کو اس کتاب میں علم اخلاق کی شکل میں جمع کر دی. البتہ یہ کتاب چونکہ عربی زبان میں تھی تو لوگ زیادہ استفادہ نہیں کر پا رہے تھے. اب آئے ان کے بیٹے ملا احمد نراقی. انہوں نے دیکھا کہ میرے ابا جان نے کتاب لکھی ہے جامع السعادت. دیکھیے علم اخلاق کا اہم فائدہ یہ ہے کہ علم اخلاق دنیا اور آخرت دونوں میں انسان کو خوش بخت بناتا ہے. یاد رکھیے گا یہ فائدہ. میں نہیں کہہ رہا کتاب میں لکھا ہے. ہر علم کا فائدہ ہوتا ہے نا، علم نحو کا، سائنس کا کیا فائدہ ہے؟ کا یہ فائدہ ہے. ایسے علم اخلاق کا کیا فائدہ ہے؟ کا جو علم اخلاق حاصل کرتا ہے، اخلاقیات کو اپنے اندر سموتا ہے، وہ دنیا میں بھی خوش بخت ہے، مرنے کے بعد بھی خوش بخت ہے. تو جامع السعادت یہ ملا احمد نراقی کے والد ماجد نے لکھی. بیٹے نے کتاب دیکھی، خود بھی مر جاتے. انہوں نے کہا کچھ کمیاں بھی ہیں اور میں اسے عربی سے فارسی میں کروں. انہوں نے اس کتاب کا ترجمہ کیا، بہت سی چیزوں کا اضافہ کیا اور کتاب کا نام رکھا معراج السعادہ. معراج السعادت یعنی سعادت کی معراج. دیکھ غور کیجیے، باپ اور بیٹے میں اگر ایسی ہم آہنگی ہو تو قیامت تک باپ اور بیٹے دونوں کا نام اچھے ناموں میں آئے گا اور زندہ رہے گا. باپ نے کتاب لکھی جامع السعادہ، سعادت اور نیک بختی کو جمع کیا. بیٹا آیا، اس نے اس کتاب کو معراج کرا دیا، نام رکھا معراج السعادہ. اسی کو ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر بسر مالک میراث پدر کیوں کرو. یہ ہے علم اخلاق. دنیا اور آخرت دونوں بنا دیتا ہے. علم اخلاق کا حاصل کرنا ہر مومن اور ہر مسلمان پہ واجب عینی ہے. اچھا، یہ اخلاق کی نعمت ہر ایک کو میسر نہیں ہوتی. حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اِنَّ هَذِهِ الْأَخْلَاقِ مَنَاعِهُم مِّنَ اللَّهِ. یہ اچھے اخلاق جو ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہدیاں ہیں، اللہ کی طرف سے گفٹ ہیں. فَإِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا مَنَعَهُ خُلْقًا حَسَنًا. جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تب اسے اخلاق حسنہ عطا کر دیتا ہے. اب اگر کسی کا اخلاق معاشرے میں اچھا نظر آئے تو سمجھنا اس کے ساتھ خدا کا گفٹ ہے، خدا کا ہدیہ ہے. یہ اخلاق ہے. کشاف الحقائق امام جعفر صادق علیہ السلام. دیکھیے آپ فرماتے ہیں کہ اے میرے چاہنے والوں، فَإِنَّكُمْ لَن تَسْعُوا النَّاسَ بِأَمْوَالِكُمْ. چاہے تم جتنے سیٹھ بن جاؤ، غنی بن جاؤ، مالدار بن جاؤ، حاکم بن جاؤ، بادشاہ بن جاؤ، لیکن مال کے ذریعے، جو تمہارے پاس مال ہے اس کے ذریعے سب کی مدد نہیں کر سکتے ہو. گورنمنٹ ہے، آپ دیکھتے ہیں ایک گروہ کو دیتی ہے، اکثریت کو محروم کر دیتی ہے. وہ بہانہ بنا کے فلاں کاسٹ کو دینا، آج کاسٹ کچھ بھی نہیں، پیسہ اتنا ہے ہی نہیں.
یہ بہانے ہوتے ہیں۔ تو چھٹے امام فرماتے ہیں کہ دیکھو بھائی، تم اپنے مال کے ذریعے سب کی مدد نہیں کر سکتے ہو اور اپنے مال کو سب تک پہنچا نہیں سکتے ہو۔ ایک چیز ہے جس کو سب تک پہنچا سکتے ہو، وہ کیا ہے؟ مولا کہتے ہیں تم مال ہر ایک تک نہیں پہنچا سکتے ہو، فَسَعَوْهُمْ بِأَخْلَاقِكُمْ، تو کم از کم اپنے اخلاق کو ہر ایک تک پہنچا دو۔ اخلاق کے ذریعے دوسروں کی مدد کرو، کسی کو عزت دینا اس کی مدد کرنا ہے، صرف پیسے ہی سے مدد نہیں ہوتی ہے۔ کسی بڑے کا احترام کھڑے ہو کہ آپ نے کر لیا، یہ بھی اخلاق ہے، آپ نے مدد کی اس کی۔ کسی بچے پہ ترس کھائے، سر پہ ہاتھ پھیر دیا، رو رہا تھا چپ کرا دیا، کچھ ٹافیاں دلوا دی، یہ بھی اس کی مدد کی آپ نے۔ تو یہ ہے اخلاق، اور اسی لیے اللہ کے پیغمبر اس دنیا میں آئے تھے۔ آپ سے پوچھا گیا، حضور پاک سے سوال ہوا کہ آپ سے پہلے 1,23,999 انبیاء آ چکے ہیں، کافی تھا، آپ کیوں تشریف لائے ہیں؟ ہے نا، آپ کیوں آئے ہیں بھائی؟ آپ سے پہلے 1,23,999 انبیاء آ چکے ہیں، آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ ہدف کیا ہے؟ اللہ نے کیوں آپ کو نبی بنایا؟ بات ہے آج ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، بھائی نبی کیوں آئے تھے؟ کہا نماز پڑھوانے کے لیے آئے تھے۔ ان سے پوچھئے کیوں آئے تھے؟ کہا روزہ رکھوانے آئے تھے۔ کیوں آئے تھے؟ انہوں نے کہا حج کروانے آئے تھے۔ کیوں آئے تھے؟ کہا جہاد کا حکم لے کے آئے تھے۔ ہر آدمی الگ الگ جو جس مزاج کا ہے اسی اعتبار سے بیان کر رہا ہے کہ نبی اس لیے آئے تھے، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے۔ میں بھوپال آیا، کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے، دوسرے محلے سے لوگ آئے، کہا زرغام صاحب بھائی ایرانی محلے میں کیوں آئے ہیں؟ کسی نے کہا اصل میں وہ تاج المساجد بھوپال کی بڑی مشہور ہے، زرغام صاحب شاید تاج المساجد دیکھنے آئے ہیں۔ کسی نے کہا شاید مولانا صاحب یہاں کا ایئرپورٹ دیکھنے آئے ہیں۔ کسی نے کہا مولانا صاحب یہاں کی جھیلیں دیکھنے آئے ہیں، بڑی مشہور جھیلیں ہیں بھوپال کی۔ کسی نے کہا مولانا صاحب شاید یہاں کا تالاب دیکھنے آئے ہیں۔ لوگ پس و پیش میں کیوں آئے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ ایک صاحب نے جرات کی، ڈائریکٹ میرے کمرے میں آ گئے، کہا زرغام صاحب معذرت، باہر بڑا اختلاف ہے کہ آپ کیوں بھوپال تشریف لائے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ جو ہے فلاں مسجد دیکھنے آئے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے تالاب دیکھنے آئے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے جھیل دیکھنے آئے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے ایئرپورٹ دیکھنے، آپ کیوں آئے ہیں؟ میں نے کہا بھیا اچھا ہوا آپ میرے پاس آ گئے، سن لیجئے، نہ میں تاج المساجد دیکھنے آیا ہوں، نہ بھوپال کا ایئرپورٹ دیکھنے آیا ہوں، نہ میں جھیلیں اور تالاب دیکھنے آیا ہوں، میں تو اس لیے آیا ہوں تاکہ اس محلے کے مومنین کو بتاؤں کہ ایمان کا رابطہ اخلاق سے کیا ہے۔ میرا مقصد صرف بھوپال آنے کا یہ ہے، اخلاق اور ایمان کا رابطہ مومنین کو بتاؤں۔ کہ مولانا میں سمجھ گیا۔ اسی طریقے سے حضور پاک کے بارے میں ہر مفتی، ہر قاضی، ہر مولوی اپنے اعتبار سے بحث کر رہا ہے۔ حضور کیوں آئے تھے؟ کہا نماز پڑھوانے آئے تھے۔ حضور کیوں آئے تھے؟ کہا روزہ رکھوانے۔ کیوں آئے تھے؟ کہا حج کروانے۔ کیوں آئے تھے؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے۔ ہم نے حضور سے کہا حضور آپ بتائیے آپ کیوں آئے؟ آپ نے فرمایا سنو، بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، میرے آنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ میں اخلاقی اچھائیوں کو کامل کر دوں، میں اخلاقی دنیا میں تمہارے لیے نمونہ عمل بن جاؤں۔ حضور کا یہی اخلاق تھا جس کی بدولت ہر قسم کا آدمی نبی کے قریب آ کے بیٹھ جاتا تھا، پہلو سے پہلو ملا لیتا تھا۔ بھئی یہ نبی کا اخلاق تھا جس کی بدولت
دنیا پرست دین پرست بن رہے تھے، ضمیر فروشوں میں انانیت پیدا ہو رہی تھی، ہوس زدہ لوگ متقی و پرہیزگار بن رہے تھے۔ یہ حضور کا اخلاق تھا جس کی بدولت پیٹ کے پجاری روزے دار بن رہے تھے۔ یہ حضور کا اخلاق تھا جس کی بدولت متکبر نمازی بن رہے تھے، اور یہی وہ اخلاق تھا جس کو سورہ آل عمران میں کہا گیا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ حضور اگر تھوڑا سا آپ کا اخلاق خراب ہوتا، آپ زبان کے تند ہوتے، دل کے سخت ہوتے، تو یہ مجمع جو آپ کے ارد گرد ہے یہ پورا مجمع بھاگ جاتا۔ روکا کیوں ہے؟ آپ کے اخلاق کی بدولت۔ لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک۔ میں آیت کی تھوڑی توضیح دے دوں۔ دو جملہ اس آیت میں استعمال ہوا، دو کلمہ استعمال ہوا۔ لو کنت فظا، اے رسول اگر آپ فظ ہوتے، غلیظ القلب، دل کے غلیظ ہوتے، سخت ہوتے، یہ مجمع جو ارد گرد بیٹھا ہوا ہے پورا مجمع بھاگ جاتا۔ فظ اصل میں کہتے ہیں زبان کی تندی کو، غلیظ القلب یعنی دل کا سخت ہونا۔ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے، کچھ لوگ زبان کے بڑے ترش ہیں، بات کیجئے لگتا ہے لڑائی کر رہے ہیں۔ نیا آدمی اگر بات کرتا ہے گھبرا جاتا ہے، بھائی میں نے کوئی ایسی بات ہی نہیں کی، چلا کیوں رہیں گے؟ کہا نہیں صاحب ان کے بولنے کا انداز ہی یہی ہے، زبان کے خراب ہیں مگر دل کے بڑے اچھے ہیں۔ زبان کے تھوڑا ترش ہے لیکن دل کے بڑے اچھے ہیں۔ کچھ اس کے الٹا ہیں، زبان کے بڑے میٹھے ہیں، میٹھی میٹھی باتیں کریں گے آپ سے، مصافحہ کرنے آئیں گے فوراً ہاتھ چوم لیں گے، باہر نکلتے ہیں کہ مولانا کو بیوقوف بنا دیا ہے۔ زبان کے اچھے ہیں لیکن دل کے برے، انہیں کو منافق کہتے ہیں، دل کے برے۔ تو بعض ایسے ہیں جو زبان کے اچھے دل کے برے، بعض زبان کے ترش ہیں دل کے اچھے ہیں۔ لیکن حضور کی خاصیت یہ تھی کہ آپ زبان کے بھی ترش نہیں تھے، نرم تھے، دل کے بھی بڑے صاف تھے، دل آپ کا سخت نہیں تھا۔ اسی وجہ سے ہر قسم کا مسلمان، ہر قسم کا آدمی سلام کر کے بزم پیغمبر میں آ کے بیٹھ جاتا تھا۔ مومن آیا، حضور بیٹھے ہیں، مومن آیا، کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، پہلو پیغمبر میں آگے بیٹھ گیا۔ منافق آیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، پہلو سے پہلو ملا کے بیٹھ گیا۔ عربی آیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، بزم پیغمبر میں آگے بیٹھ گیا۔ اجمی آیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، بزم پیغمبر میں آگے بیٹھ گیا۔ عالم آیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، بزم پیغمبر میں آگے بیٹھ گیا۔ جاہل آیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، بزم پیغمبر میں آگے بیٹھ گیا۔ شہری آیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، بزم پیغمبر میں آگے بیٹھ گیا۔ دیہاتی آیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، بزم پیغمبر میں آگے بیٹھ گیا۔ ہر قسم کا آدمی بزم پیغمبر میں سلام کر کے آگے بیٹھ جاتا تھا۔ اسی کی تعریف قرآن میں اللہ نے کی۔ حضور آپ کا اخلاق اتنا اچھا ہے کہ لو کنتا فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک۔ میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، حضور آپ کا اخلاق بڑا اچھا ہے جس کی بدولت ہر قسم کا آدمی آپ کی بزم میں آتا ہے اور پہلو سے پہلو ملا کے بیٹھ جاتا ہے۔ اگر آپ زبان کے ترش ہوتے، دل کے غلیظ ہوتے، یہ آپ کے پاس نہ رکتے، یہ بھاگ جاتے، مجمع ختم ہو جاتا، جمع خفیر ختم ہو جاتا۔
حضور یہ آپ کا اخلاق ہے، اخلاق ہے۔ ہر قسم کا آدمی، مومن ہو، منافق ہو، عربی ہو، عجمی ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، عالم ہو، جاہل ہو، کوئی بھی ہو، وہ آپ کی بزم میں آ کر پہلو سے پہلو ملا کے بیٹھ جاتا ہے۔ جملہ یاد رکھیے گا، اب اگر کسی کو بزم پیغمبر میں جگہ مل جائے اور وہ پیغمبر کے پہلو میں آ کے بیٹھ جائے یا لیٹ جائے، چاہے زندگی میں ہو یا وفات پیغمبر کے بعد ہو، تو یہ اس کے ایمان کی سند نہیں ہے، پیغمبر کے اخلاق کی محکم دلیل ہے۔ اب حضرات سے گزارش ہے اور مجھ سے گزارش کی جا رہی کہ اب حضرت تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، صلوات پڑھیں محمد۔ جی اظہر صاحب قبلہ آپ تشریف لائیں، صلوات پڑھیں، تشریف آواز بلندتر صلوات آ جائیں آگے۔ بات واضح ہو گئی نا؟ کوئی بزم پیغمبر میں آ جائے، پہلو پیغمبر میں بیٹھ جائے تو یہ دلیل نہیں ہے کہ بھیا سب مومن ہو گئے، سب متقی ہو گئے، سب کی عاقبت بن گئی۔ نہیں، یہ اخلاق پیغمبر تھا جس کی وجہ سے یہ بھیڑ لگی ہوئی تھی، ورنہ قرآن نے کہا تھوڑا سا آپ زبان کے ترش ہوتے، دل کے سخت ہوتے تو مجمع بھاگ جاتا۔ یہ جو پہلو سے پہلو ملائے ہوئے لوگ ہیں، یہ بھیا ان کے ایمان کی سند نہیں ہے، یہ اخلاق پیغمبر کی محکم دلیل ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، حضور آپ کا اخلاق عظیم ہے۔ یہی اخلاق تھا جس میں جذابیت تھی، لوگ اسلام قبول کر رہے تھے۔ یہ جہاد، تلوار، یہ ساری چیزیں تو بعد میں آئی ہیں۔ ایک واقعہ تاریخ میں بڑا مشہور ہے اخلاق پیغمبر کا۔ مورخین نے لکھا حضور پاک یہودیوں کے محلے سے مدینے میں گزر رہے تھے۔ ایک یہودی تھا، کچھ دن پہلے حضور پاک نے اس سے ایک مسلمان کی حاجت روائی کے لیے کچھ قرض لیا تھا، اپنے لیے نہیں، مسلمان مشکل میں گرفتار تھا، اس کے لیے قرض لیا تھا۔ اس یہودی نے دیکھا پیغمبر میرے محلے سے گزر رہے ہیں، اس نے پیغمبر کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا حضور آپ نے مجھ سے قرض لیا تھا۔ کہاں لیا تھا؟ کہا دیجئے۔ کہا ابھی وقت تو نہیں پہنچا ہے۔ میں نے کہا انشاءاللہ دے دوں گا۔ کہا نہیں، جب تک آپ وہ قرض ادا نہیں کیجیے گا میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا، میں آپ کو نہیں چھوڑوں۔ آئیے میرے دروازے پہ۔ حضور گئے دروازے پہ، تشریف رکھیے یہیں۔ حضور بیٹھ گئے، نماز ظہر کا وقت تھا۔ حضور نے دیکھا ظہر کا وقت ہو گیا، آپ نے حسیر منگوائی، نماز ظہر کو ادا کی، بیٹھے ہوئے نماز عصر وہیں پڑھی۔ ٹھیک، اصحاب نے دیکھا کہ رسول السلام آج مسجد میں نہیں آئے، کہا معاذ اللہ سو گئے کیا، دیر ہو گئی۔ ہوتا ہے مولاناؤں سے ہوتا ہے، وہ مولا سے نہیں ہوتا ہے۔ ہاں نماز سے مولانا سو سکتے ہیں، مولا نہیں سوتے۔ گھر آئے، کہا حضور پاک ہیں؟ اندر سے آوازیں نہیں، بہت دیر ہوئے وہاں سے نہیں، یہاں گھر میں نہیں آئے وہ۔ لوگ ڈھونڈتے ہوئے، پتہ لگاتے ہوئے آگے بڑھے، معلوم ہوا ایک یہودی نے رسول کو روک رکھا ہے۔ اچھا یہودی کی یہ مجال، میرے حضور
پاک کو روک لے، حضور پاک کو روک لے۔ یہ حضور پاک والے لوگ تھے بھائی، پہنچے یہودی کے دروازے، کیا بات ہے؟ کہا بات کچھ نہیں ہے، تمہارے رسول نے ہم سے قرض لیا تھا، فلاں مسلمان کو کچھ چیزیں دلوائی تھی، میں یہ کہہ رہا ہوں قرض دے دیں، یہاں سے جائیں۔ یہ لوگ غصہ ہو گئے، چھوڑ دو رسول کو ورنہ سمجھ لینا، چھوڑ دو، ہاں ہم بہت سے ہیں۔ حضور نے جب ان کی یہ حرکتیں دیکھی، کہا یہاں سے آپ لوگ جائیے، اللہ نے مجھے کسی پر ظلم کرنے کے لیے نہیں بھیجا۔ اچھا یہ گھر وہ چلا گیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ نماز مغربین کا وقت آیا، پھر اصحاب نے دیکھا حضور مسجد میں نہیں آئے، کہا لگتا ہے یہودی نے چھوڑا نہیں۔ پھر کچھ لوگ پہنچا کرنے لگے، چھوڑ دو یہودی بھیا، سمجھ لو ہم بھی مدینے کے ہیں، تمہیں بھی یہی رہنا ہے، مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ یہودی نے رسول کو دیکھا، رسول نے مسلمانوں کو دیکھا، کہا جاؤ بھیا یہاں سے جاؤ، تمہاری ضرورت نہیں ہے، میں کسی پہ ظلم نہیں کرتا ہوں، اللہ نے عدالت کے لیے مجھے بھیجا ہے۔ لیجیے نماز مغربین بھی رسول نے یہودی کے دروازے ہی پڑھی، یہاں تک کہ صبح کا وقت آ گیا۔ غور کیجیے، اب جو جملہ کہوں گا بعد میں، صبح کا وقت آ گیا، ابھی تاریخ لکھی جا رہی ہے، حضور نے نماز صبح بھی یہودی ہی کے دروازے پڑھی، بس مسلمان آتے رہے غراتے رہے، چھوڑ دو رسول کو، چھوڑ دو رسول کو ورنہ برا ہو جائے گا۔ کہنا بھائی تمہارے رسول میں مقروض ہے، رسول نے کہا جاؤ تم بھی جاؤ، تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ میں مثال دوں، میں بھوپال آیا، میڈیکل اسٹور کے پاس سے گزر رہا تھا، ایک مرد مومن کو دیکھا کہ 2000 کا دوا کا پرچہ لیے ہوئے کھڑا ہوا ہے۔ میری طرف اس نے دیکھا، مولانا دوا مہنگی ہے، میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا، میں نے کہا فی الحال میرے پاس بھی پیسے نہیں ہیں، لیکن ہاں میرے سر پہ امامہ ہے، میرے ایک امیج اللہ نے دی ہے، میں چلو میڈیکل اسٹور والے سے کہتا ہوں وہ دوا تم کو دے دے گا۔ میں نے کہا بھائی صاحب ان کو 2000 کی دوا دے دیجئے، 1-2 دن میں جب ادھر سے میں گزروں گا تو آپ کا پیسہ پے کر دوں گا۔ کہا ٹھیک ہے مولانا کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ اتفاق سے وقت سے پہلے میں گزرا، اس نے کہا میڈیکل اسٹور والے قبلہ پیسہ، وہ تو دوا لے گیا، پیسہ دیجئے۔ میں نے کہا بھیا فی الحال جو ہے پیسے نہیں ہے، رک جائیے 1-2 دن، میں آپ کو پیسہ دے دوں گا۔ اس نے کہا نہیں مولانا، پہلے پیسہ دیجئے پھر یہاں سے جائیے۔ ٹھیک بات طے ہو۔ مان لی نماز مغربین کا وقت تھا، لوگوں نے دیکھا زرغام صاحب نماز مغربین میں نہیں آئے، اوپر گئے، کہا ندارت ہیں، لوگوں سے پوچھا، کہا میڈیکل اسٹور والے نے ان کو پکڑ رکھا ہے، 2000 روپے کا قرضہ انہوں نے لیا تھا، ایک مرد مومن کو دوائیاں دلوائی تھی۔ یہ لوگ پہنچے، پہنچنے کے بعد میڈیکل اسٹور والے سے کہا مولانا کو چھوڑو نماز کا وقت ہے۔ اس نے کہا میں تو نہیں چھوڑوں گا، یہ 2000 روپے دے دیں تب میں چھوڑوں گا۔ انہوں نے کہا نہیں تمہیں چھوڑنا پڑے گا۔ میں نے کہا اے بھائی صاحب آپ لوگ جائیے، یہ صحیح کہہ رہا ہے، میں اس کا مقروض ہوں، اس کا حق میری گردن پہ آئے۔ لوگ آتے رہے غراتے رہے۔ ایک صاحب تھے صاحب دل، وہ آگے بڑھے، انہوں نے جیب میں ہاتھ ڈالا، 2000 روپے نکالے، کہا تجھے 2000 روپے چاہیے، لے 2000 روپے، چھوڑ مولانا کو۔ میں نے کہا دیکھیے آپ کا شکریہ، آپ نے میرا قرض ادا کر دیا، آپ سچے میرے چاہنے والے ہیں۔ یہ جو آ رہے تھے غرا رہے تھے، یہ ظاہر میں چاہنے والے ہیں، حقیقت میں خود غرض ہیں، مطلبی لوگ ہیں، ظاہری تعلقات والے ہیں۔ جب تاریخ میں نے اس واقعے کو دیکھا تو میں اس سوچ میں پڑ گیا، کیسے تھے یہ مسلمان، سب کو اس بات کی فکر تھی کہ یہودی رسول کو چھوڑ دے، لیکن کسی کو اس بات کی فکر نہیں تھی کہ وہ رسول کا قرض ادا کر دے۔ بھائی قرض وہی ادا کرے گا جو سچا چاہنے والا ہوگا۔ اصل میں بات عزیزو یہاں پاس یہ تھی، یہودی لے رہا تھا رسول کا امتحان، یہودی لے رہا تھا رسول کا امتحان، اور رسول لے رہے تھے مسلمانوں کا امتحان۔ بھائی اس میں بھی ایک مصلحت تھی۔ جب صبح نمودار ہو گئی دوسرے دن کی، اب سنیے
کون پاس ہوا کون فیل ہوا. جب دوسرے دن کی صبح نمودار ہوئی، حضور نماز پڑھ چکے، یہودی گھر سے نکلا، حضور کے قدموں سے لپٹ گیا، کہا حضور گستاخی معاف ہو، اصل میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا جو نشانیاں میری کتاب توریت میں آخری نبی کی ہیں وہ آپ کے اندر ہیں یا نہیں. اکثر نشانیوں کو میں نے دیکھ لیا تھا، ایک نشانی تھی اس کا میں امتحان کر رہا تھا. حضور میں نے توریت میں یہ پڑھا تھا کہ آخری نبی مکے میں پیدا ہوگا، مدینے کی طرف ہجرت کرے گا، اس کے اصحاب ایسے ہوں گے، اس کے چلنے کا انداز یہ ہوگا، بولنے کا ڈھنگ یہ ہوگا، جسم ایسا ہوگا. ایک نشانی اہم توریت میں یہ لکھی تھی کہ آخری نبی کا اخلاق بڑا عظیم ہوگا، وہ دشمنوں پر بھی ظلم نہیں کرے گا. حضور میں نے دیکھ لیا آپ کا اخلاق بڑا عظیم ہے، یہ چند درہم کیا ہیں، میری پوری دولت آپ کی دولت ہے. میں کلمہ پڑھتا ہوں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ جب صبح ہوئی مسلمان فیل ہو گئے، یہودی پاس ہو گیا، اور اسے اسلام کے 100 میں 100% نمبر بھی مل گئے. یہ جو مسلمان تھے 10 سال سے وہ چند درہم قرض ادا نہیں کر پا رہے تھے. یہ نیا یہودی جو مسلمان ہوا یہ کیا کہہ رہا، حضور چند درہم کیا ہیں، میری پوری دولت آپ پہ صدقہ ہے، اسلام کی راہ میں خرچ. بھائی صاحب ان دین کے ٹھیکیداروں سے وہ نو مسلم یہودی افضل ہے جس نے کلمہ پڑھتے ہی پوری دولت رسول پہ صدقہ کر دیا. یہ ظاہری تعلقات والے تھے، اور یاد رکھیے گا ظاہری تعلقات والوں کو وفادار رسول کہنا اپنے عقیدے کی مزار پہ خاک اڑانا ہے. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے بھیا کہ مال خرچ کرنا آسان نہیں ہے. بعض لوگ ہیں نا، اکثر میں عرض کرتا ہوں، کچھ ایسے ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں ان سے اگر جان مانگ لی جائے وہ جان دے دیں گے، لیکن مال ہے. اکثر میں کہتا ہوں اس کو، مشہور ہے کہ ایک صاحب تھے، ان سے کار خیر میں چندہ مانگا گیا، مجلس ہو رہی تھی، کچھ چندہ دیجیے، بھائی وہ عالم کو بلا رہے ہیں، ٹکٹ کا خرچ ہے، فلاں ہے، اور ان کو رکنا ہے، کچھ دیجیے. اور یہ تھے بڑے کنجوس، انہوں نے جو ہے پہلے شیروانی کے اوپر والے جیب میں ہاتھ ڈالا، خالی نکالا، دائیں طرف ڈالا خالی، بائیں طرف نکالا خالی، اندر ہاتھ ڈالا خالی نکالا. چندہ مانگنے والوں نے کہا بھئی اگر چندہ دینا ہے تو جلدی دے دیجئے، بس وہ بیچ کیوں کر رہے ہیں. انہوں نے مسکرا کے کہا میاں جان تھوڑی نہ ہے کہ میں جلدی سے دے دوں، یہ مال کا مسئلہ ہے. کچھ لوگوں کے لیے جان دینا آسان ہے لیکن مال دینا بہت سخت ہے. یہ بخیل ہے، کنجوس ہے. مسلمان جو سچا ہوتا ہے وہ سخی ہوتا ہے. یہ روایت میں ہے کوئی کنجوس و بخیل جنت میں نہیں جائے گا. سن لو، کوئی کنجوس کوئی بخیل جنت میں نہیں جائے گا. جنت کاشانہ ہے اہل سخاوت کا. اچھا کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں اپنی کنجوسی کو چھپانے کے لیے، ہے پیسہ
مگر اس کو کنجوس ہیں، اس کو چھپانے کے لیے بہانے کرتے ہیں. وہ میاں اصل میں چندہ میں زیادہ دیتا، کیا کروں، چیک پاس نہیں ہوئی میری، ایک بہانے انڈائریکٹ دے دیتا، میں کیا کروں، ابھی کھیت کی کٹائی باقی ہے، کر جانے تو بھی دیکھنا دیں گے، تب بھی نہیں دیں گے. الگ الگ بہانے انڈائریکٹ. ٹھیک. زمانے قدیم میں آقا اور غلام کا دور تھا. آقا ہوتے تھے، ان کے غلام ہوتے تھے. اچھا میں آپ سے عرض کر دوں، کنجوسوں کی پوری تاریخ لکھی گئی ہے. اگر میں بیان کروں شاید 10 مجلس سے زیادہ لگے گا کنجوسوں کی تاریخ بیان کرنے میں. بڑے بڑے ریکارڈی کنجوس، ہاں ریکارڈی لوگ آج ریکارڈ بنا رہے ہیں نا، اپنا اپنا ریکارڈ ہے بھائی. کوئی جو ہے سمندر کی تہہ میں اتر کے ریکارڈ بنا رہا ہے، کوئی پہاڑی پہ چڑھ کے ریکارڈ بنا رہا ہے. کچھ وہ ہیں دین کی کائنات میں جنہوں نے کنجوسی اور بخل میں ریکارڈ بنایا. ایک بڑا ریکارڈی کنجوس تھا تاریخ میں، ہمیشہ انڈائریکٹ لوگوں کو جو ہے بیوقوف بناتا تھا. تھا بڑا آدمی، پیسے والا، محل بنا رکھا تھا، کئی غلام کئی کنیزیں اس کے گھر میں تھی، لیکن پیسہ نہیں نکلتا تھا جیب سے. یہ انہی میں سے تھا جن کے لیے جان دینا آسان ہے، مال دینا مشکل. ایک فقیر بیچارہ جو ہے اس کے گھر کے پاس سے، اس کنجوس دولت مند کے گھر کے پاس سے گزر رہا تھا. اس نے دیکھا ماشاءاللہ گھر تو بڑا عالیشان ہے، دروازہ گیٹ بھی بہت اچھا لگا ہوا ہے، لہٰذا یہاں سے موٹی رقم ملے گی. شروع ہو گیا، اللہ کے نام پہ دے دو، اللہ کا. وہ سنک ہی نہیں رہے. وہ غنی صاحب جو اوپر سیٹھ صاحب بیٹھے ہیں آقا، سنک ہی نہیں رہے، سن رہے ہیں. یعنی فقیر کی آواز کا جواب دیں تو کچھ دینا پڑے گا. اچھا فقیر بھی تھا بڑا جلیلہ، ضدی جلیلہ. اس نے کہا تو صحیح، میں تیرے دروازے سے کچھ نہ کچھ لے کے جاؤں گا. تھک کے بیٹھ گیا، تھوڑی دیر کے بعد پھر شروع کیا، اللہ کے نام پہ دے دو. اچھا یہ کنجوس جو آقا تھا سمجھ گیا کہ فقیر ٹلے گا نہیں، کچھ نہ کچھ بولنا پڑے گا، معذرت کرنی پڑے گی. اس کے ہاں جو غلام بہت سے تھے، کنیزیں تھیں. بہت دیر کے بعد جب اس آقا نے دیکھا کہ فقیر جائے گا نہیں، تو اس نے اپنے غلاموں کنیزوں کو آواز اس طریقے سے دی، کہا اے مبارک تم قمبر سے کہہ دو، قمبر یاقوت سے کہہ دے، یاقوت فقیر سے کہہ دے کہ فی الحال گھر میں کچھ نہیں ہے. انڈائریکٹ. اتنی دیر کے بعد کیا کہا، اے مبارک تم قمبر سے کہہ دو، قمبر یاقوت سے کہہ دے، یاقوت فقیر سے کہہ دے کہ فی الحال گھر میں کچھ نہیں. اتنی دیر کے بعد جب فقیر بیچارے نے یہ جواب سنا تو آسمان کا رخ کیا، کہا ہے میرے پروردگار تو جبریل سے کہہ دے، جبریل میکائیل سے کہہ دے، میکائیل ملک الموت سے کہیں کہ اس کنجوس کی روح کو قبض کر لے. صلوات محمد. تین چار مرڈر ہو جائے اس طرح کے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. نعرہ حیدری، حیدری، برائے خشنود امام زمانہ صلوات. عزیزو، فقیر ہونا، نادار ہونا یہ زیادہ بری بات نہیں ہے. فقیر جو ہوتا ہے کما لیتا ہے، غنی بن جاتا ہے. لیکن جو کنجوس ہوتا ہے، بخیل ہوتا ہے، چاہے جتنی دولت اس کے پاس ہو، یہ کبھی بھی امیر نہیں بنتا، غنی نہیں بنتا. کیوں؟ کہا چونکہ یہ دماغ کا فقیر ہے، مال کا فقیر نہیں ہے. یہ احساس کمتری میں مبتلا ہے. نوشیروان عادل، ایک بادشاہ تھا، عادل تھا، اس کا ہسٹری میں نام ہے. اس نے وزیروں سے پوچھا یہ بتاؤ آدمی کے لیے سب سے بدترین چیز کیا ہے. وزیروں نے ایک دوسرے کا منہ دیکھا، مشورہ کیا یہ جواب کیسا رہے گا، کہ اچھا رہے گا.
مشورے کے بعد نوشہروان عادل کو جواب دیا، حضور ہمارے نزدیک انسان کے لیے سب سے بدترین چیز فقر و فاقہ ہے، غریبی ہے، اس سے بری کوئی چیز نہیں ہے، چونکہ انسان جب غریب رہتا ہے چوری بھی کر لیتا ہے، غریب رہتا ہے تو اس کا اخلاق بھی صحیح چلچلاتا رہتا ہے، اخلاق بھی صحیح نہیں رہتا، یہ بدترین چیز ہے مال کا نہ ہونا، فقیر۔ نوشہروان نے کہا غلط غلط۔ کہا حضور آپ بتائیں صحیح کیا ہے؟ کہا سب سے بدترین چیز ہے بخل اور کنجوسی۔ کیا ہے؟ بخل اور کنجوسی۔ وزیروں نے کہا حضور ذرا توضیح دیجئے اس کی۔ کہا سنو، مال کا جو فقیر ہوتا ہے جب دولت اس کے پاس آتی ہے تو وہ غنی بن جاتا ہے، سیٹھ بن جاتا ہے، لیکن بخیل و کنجوس چونکہ دماغ کا فقیر ہے، لہذا چاہے جتنی دولت اس کے پاس آ جائے وہ فقیر کا فقیر رہے گا۔ میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، جتنی دولت آ جائے، دولت ہی نہیں بلکہ اگر اسے حکومت دے دی جائے، حکومت ہی نہیں بلکہ اسے تمام لوگ غنی 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 کہنے لگے تو آپ کے غنی کہنے سے وہ غنی نہیں بنے گا، فقیر ہی رہے گا۔ ہے دیکھیے سخاوت ایک ایسی چیز ہے، روایت میں ہے کہ السخاء خلق اللہ العظم، اللہ کا سب سے بڑا اخلاق سخاوت ہے۔ اس سے بڑا کوئی سخی، اللہ سے بڑا کوئی سخی ہے نہیں بھئی، سب اسی کے دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے کھا رہے ہیں، سب کو روزی دے رہا ہے، مسلمان ہو، کافر ہو، مومن ہو، منافق ہو، دوست ہو، دشمن کوئی بھی ہو، ہے سخی کی علامت یہی ہوتی ہے، جو سخاوت کرتا ہے تو دین و مذہب نہیں دیکھتا ہے، انسانیت دیکھتا ہے۔ سخی اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگر موقع ملا تو اس موضوع کو باقاعدہ میں بیان کروں گا، لیکن ویسے حالات رہے تو ایک سلوات پڑھے پر محمد۔ سخاوت کے بڑے فائدے ہیں۔ روایت کہتی ہے کہ من زیادہ سادہ، جو آدمی سخاوت سے کام لیتا ہے وہ سردار بن جاتا ہے، سب اس کی اطاعت کرنے لگتے ہیں، بات ماننے لگتے ہیں۔ سخاوت کا اہم فائدہ کیا ہے؟ لوگ بات ماننے لگتے ہیں، لوگ الجھتے نہیں اس سے، میں سخی آدمی چھوڑو یار، ہے من زیادہ سادہ، جو آدمی جود و کرم سے کام لیتا ہے، سخاوت سے کام لیتا ہے، ٹھیک، لوگ اس کی اطاعت کرنے لگتے ہیں۔ ایک حکیم تھا، یہ حکیم جڑی بوٹی والا نہیں، علمی دنیا میں حکیم ایک فلسفی کو کہتے ہیں، جو بہت مائنڈڈ ہوتا ہے، ہر بات دلیل سے کرتا ہے۔ حکیم سے یہ سوال ہوا، یہ بتائیے شجاعت افضل ہے یا سخاوت؟ اخلاقی دو صفتیں ہیں، ایک شجاعت یعنی بہادری، ایک ہے سخاوت یعنی لوگوں کی مدد کرنا، خرچ کرنا۔ حکیم سے سوال کیا ہوا؟ یہ بتائیے سخاوت افضل ہے یا شجاعت؟ حکیم نے کہا بھائی صاحب جس کے پاس سخاوت ہے اسے شجاعت دکھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں نے کچھ عرض کیا ہے، جس کے پاس سخاوت ہے لوگ خود اس کی بات مانتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، اسے شجاعت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سخاوت ائمہ اطہار کا اہم شعار تھا، آپ کی زندگی یہی تھی۔ میں دیکھیے سخی سخی ہوتا ہے، چاہے وہ گھر میں ہو، باہر میں، مسجد میں ہو یا مسجد سے باہر، دشمنوں کے درمیان ہو یا دوستوں کے درمیان۔ سخاوت مال سے نہیں ہوتی، سخاوت مزاج کا نام ہے، سخاوت مزاج کا نام۔ سخی جو ہوتا ہے ہر چیز میں سخی ہوتا ہے، دو آدمی گھس رہے ہیں دروازے کے اندر، سخی فوراً پیچھے ہو جائے گا، جی آپ تشریف لے چلیں، یہ بھی سخاوت۔ کوئی آدمی بالٹی اٹھا کے لے جا رہا ہے، وزنی ہے، سخی آگے بڑھے، آپ زحمت نہ کیجیے، آپ بوڑھے ہیں، لائیے میں اٹھاؤں گا، یہ بھی سخاوت ہے۔ سخاوت صرف مال میں نہیں ہوتا، سخاوت مزاج کا نام۔ سخی ہر جگہ سخی ہوتا ہے، چاہے دوستوں کے بیچ ہو یا دشمنوں کے بیچ۔ اب یہ تاریخ ہے، مولا کائنات میدان جنگ میں ہے،
ایک خطرناک دشمن علی کے مقابلے میں آیا. دیکھیے علی کے مقابلے میں ہر ایک تو نہیں آتا تھا نا، وہ جانتا تھا کہ جائیں گے تو واپس نہیں آئیں گے. تو مثلا 100 بہادر ہوتے تھے تو ایک کو چنا جاتا تھا، جب تم جاؤ علی کے مقابلے. میدان جنگ میں یہ بہادر و شجاع آیا، لیکن جب علی پہ نگاہ گئی، ان کے چہروں کو دیکھا تو ان کا روب اس کے دل میں بیٹھ گیا. اس نے کہا وہ آج تک ان سے لڑ کے کوئی واپس نہیں گیا میدان جنگ سے. اس نے سوچا کہ لاؤ کوئی مکاری کی جائے، لاؤ مکاری کی جائے. اس نے کہا یا علی، میں نے سنا یہ ہے کہ آپ سخی آدمی ہیں. اور انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا آپ وہ ہیں کہ خود بھوکے رہتے ہیں مگر کسی کی بھوک نہیں دیکھتے. آپ وہ ہیں خود پیاسے رہتے ہیں مگر کسی کی پیاس آپ سے نہیں دیکھی جاتی. آپ کے دروازے سے کوئی سائل واپس نہیں جاتا. علی نے کہا ہاں کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ کہا یا علی، اگر میں بھی کچھ مانگوں تو آپ دے دیں گے؟ بھائی سخی تو ہر جگہ سخی ہوتا ہے. کہا مانگ، کیا مانگنا ہے؟ کہا یا علی، اپنی تلوار مجھ کو دے دو. یہ بہت بڑی چیز ہے. یا علی اپنی تلوار مجھ کو دے دو. جیسے اس نے یہ کہا، علی نے تلوار اس کی طرف پھینک دی. لو. وہ بڑے تعجب میں آیا. اس نے کہا یا علی، میدان جنگ میں آپ جیسا تجربے کار پہلوان، شجاع و بہادر، یہ چھوٹی سی حرکت کر رہا، دشمن کے سوال کو رد نہیں کر رہا، اس کو اپنا اسلحہ دے رہا. آپ سے بعید ہے. آپ تو میدان جنگ کے ماہر ہیں. آپ مکاری جانتے ہیں کہ دشمن مکاری کر سکتا ہے، عیاری جانتے ہیں کہ دشمن عیاری کر سکتا ہے. آپ سے میں نے تلوار مانگی، آپ نے تلوار دے دی. مولا مسکرائے، کہا میرے در سے کوئی واپس نہیں جاتا ہے. میں جواب رد کسی کو نہیں. ٹھیک ہے تو میرا دشمن ہے، تو نے ہاتھ پھیلا کے تلوار مانگی، میں نے تلوار تجھے دے دی. میں اتنا سننا تھا. اس مشرک کا خوابیدہ ضمیر جاگ اٹھا، گھوڑے سے کودا، علی کے قدموں سے لپٹ گیا. کہا یا علی، مجھے کلمہ پڑھوائیے. میں سمجھ گیا آپ جب اتنے علی ہیں تو جس اسلام کو آپ مانتے ہیں وہ کتنا علی اور بلند ہوگا. علی نے کہا تو نے ہاتھ پھیلایا، میں جواب رد کسی کو نہیں دیتا، میں نے تلوار تجھ کو دے دی. کہا واقعاً اے علی آپ علی ہیں. علی نے بولا اے علی آپ علی ہیں، اور جس اسلام کو آپ مانتے ہیں وہ کتنا علی ہوگا. کلمہ پڑھ لیے نا. اب یہ کہنا صاحب کہ اسلام شمشیر حیدری سے پہلا آئی، یہ غلط ہے. چونکہ علی کے اخلاق کی کاٹ شمشیر سے زیادہ تیز ہوتی تھی. اب بعض بزرگان نے عرض کیا، مشرک اب تلوار کی طرف گیا، علی نے پھینک دیا تھا تلوار، ایسے اٹھا لے. تلوار کے پاس گیا، غور سے علی کی تلوار کو دیکھا، چاہا کہ اٹھا کے اسے دیکھیں کتنی وزنی ہے. ہاتھ سے اسے اٹھانا چاہا، تلوار نہیں ہلی. پھر دونوں ہاتھ لگایا، نہیں اٹھی. پھر علی کو دیکھا، یا علی آپ اتنی وزنی تلوار چلاتے ہیں، وہ بھی ہوا میں یوں ہی گھماتے ہیں، یہ تلوار تو مجھ سے اٹھی نہیں رہی ہے، آپ کیسے اٹھاتے ہیں؟ مولا نے کہا سن، تو نے میری تلوار مانگی تھی،
میرے بازوؤں کو نہیں مانگا تھا. شمشیر علی کے لیے بازوئے حیدری کی ضرورت ہوتی ہے. صلوات پڑھے بر محمد. عزیزو یہ علی کی سخاوت ہے، اور صرف علی کی سخاوت علی تک محدود نہیں ہے، ان کے بچوں میں بھی یہ سخاوت ہے، ان کے خانوادے میں بھی یہ سخاوت ہے. قرآن اسی لیے تعریف کرتا ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. شفو ہیں جو اللہ کی محبت میں مسکین کو، یتیم کو اور اسیر کو اور کھانا کھلانے کے بعد احسان نہیں جتاتے، کہتے لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم اس کے عوض میں کوئی شکریہ نہیں چاہتے، جزا نہیں چاہتے. کھاؤ میرے گھر کا، شکریہ اس کا ادا کرو. یہ ہے علی، اولاد علی. مسکین، یتیم اور اسیر سب کو کھانا کھلاتے. لیکن ہائے انہی کے بچوں پہ ایک ایسا وقت کربلا میں پڑ گیا کہ ایک ہی وقت میں ان کے بچے یتیم بھی تھے، مسکین بھی تھے، اسیر بھی تھے. کیا سکینہ سے بڑھ کے کوئی مسکین ہو سکتا ہے؟ کیا سکینہ سے بڑھ کے کوئی یتیم ہو سکتا ہے؟ کیا سکینہ سے بڑھ کے کوئی اسیر ہو سکتا ہے؟ سکینہ مسکین ہے چونکہ سارا مال و زر بچی کا لوٹ گیا. یہاں تک کہ بچی جو گوشوارے پہنے تھی نا، شمر ملعون نے تماچے مار کے اس کو بھی چھین لی. بچی یتیم ہے چونکہ حسین کی شہادت ہو گئی. اور بچی کیسے اسیر ہے سنتے رہتے ہیں نا. 11ویں محرم کو ہر بیوی کے شانے میں رسی باندھی گئی تھی، لیکن چونکہ سکینہ کا قد چھوٹا تھا، بچی کی گردن میں رسی باندھی گئی تھی. جب بیویاں چلتی تھی تو سکینہ رو کے کہتی تھی پھوپھی اماں ذرا بیویوں سے کہہ دیجئے آہستہ چلیں، میرا دم گھٹ رہا ہے. اجرکم اللہ. آپ رونے کے لیے آمادہ ہو گئے آزادارو. کربلا کے میدان میں 2 قسم کا جہاد تھا. ایک جہاد وہ تھا جو کربلا کے مردوں نے کیا، حسین نے کیا، عباس نے کیا، علی اکبر نے کیا، قاسم نے کیا. اور ایک جہاد وہ تھا جو کربلا کی خواتین نے کیا. زینب نے کیا، ام کلثوم نے کیا، فاطمہ کبریٰ نے کیا، سکینہ نے کیا. ایک جملہ کہوں، جو کربلا کے مردوں نے جہاد کیا ہے نا، وہ خاندانی روایات کے مطابق تھا. رسول کے نواسے ایسے جنگ نہ کرتے تو پھر کیسے جنگ کرتے؟ جعفر طیار کے پوتے ایسے جہاد نہ کرتے تو پھر کیسے جہاد کرتے؟ علی و فاطمہ کے بیٹے ایسے نہ لڑتے تو پھر کیسے لڑتے؟ لیکن ہائے جو سیدانیوں نے جہاد کیا ہے وہ خاندانی روایات سے ہٹ کے تھا. ہاتھوں میں رسن تھی، سر پہ چادر نہیں تھی. جملہ کہوں ہائے جس کی ماں سیدہ کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا تھا، اسی زینب کو اسیر کر کے دربار ابن زیاد میں لے جایا گیا. اجرکم اللہ. آزادارو، زینب کا دربار ابن زیاد میں جانا قیامت سے کم نہیں ہے. امام زمانہ زیارت نعیہ میں فرماتے ہیں فَلَأَنْدُبَنَّكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً. اے کربلا والو، تمہاری یاد میں میں صبح و شام روتا ہوں. وَلَأَبْكِيَنَّ لَكَ بَدَلَتْ دُمُوعِ دَمًا. اے کربلا والو، لوگ پانی کے آنسو تمہاری یاد میں روتے ہیں، میں خون کے آنسوؤں کو روتا ہوں.
بہت بڑی بات ہے، یہ ایک دن کی بات نہیں ہے۔ امام زمانہ کہہ رہے میں مسلسل کربلا والوں کی یاد میں خون کے آنسو بہا رہا ہوں۔ جملہ بڑا سخت ہے، یقین کرنا بھی سخت ہے۔ ایران کے ایک متقی و پرہیزگار شخص تھے جن کا نام تھا سلطان علی۔ انہوں نے زیارت ناہیہ میں امام زمانہ کا یہ جملہ پڑھا کہ مولا یہ فرماتے ہیں اے کربلا والو، میں تمہاری یاد میں صبح و شام خون کے آنسوؤں کو روتا ہوں۔ گھبرا گئے، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سوچتے سوچتے سو گئے۔ عالم خواب میں دیکھا کہ میں امام زمانہ کی بزم میں بیٹھا ہوا ہوں۔ لوگ امام زمانہ سے سوال کر رہے ہیں۔ اس متقی و پرہیزگار کے دل میں آیا، لاؤ میں امام وقت سے پوچھ لوں کیا واقعاً آپ نے کربلا والوں کے لیے یہ جملہ کہا؟ عالم خواب میں سلطان علی نے امام زمانہ سے کہا، مولا میں نے زیارت ناہیہ میں یہ پڑھا ہے کہ آپ فرماتے ہیں فَلَأَنْدُبَنَّكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً، اے کربلا والو میں تمہاری یاد میں صبح و شام روتا ہوں۔ وَلَأَبْكَيَنَّ لَكَ بَدَلَتْ دُمُوعِ دَمًا، اے کربلا والو میں صبح و شام خون کے آنسوؤں کو بہاتا ہوں۔ مولا کیا آپ نے جملہ کہا ہے؟ امام نے کہا ہاں سلطان علی، واقعاً ایسا ہی ہے، میں کربلا والوں کی یاد میں صبح و شام خون کے آنسوؤں کو بہاتا ہوں۔ تو اتنا سننا تھا۔ سلطان علی نے کہا مولا آپ نے کہہ دیا، مجھے یقین ہو گیا، لیکن ایک سوال کا جواب اور دے دیجئے کہ وہ کربلا کی کون سی مصیبت ہے جس پر صبح و شام آپ خون کے آنسو بہاتے ہیں؟ کیا وہ عباس غازی کی مصیبت ہے کہ نہر فرات کے کنارے آپ کے ہاتھوں کو قلم کر دیا گیا؟ آپ کی آنکھ میں تیر اس وقت لگا جب آپ کے شانے قلم ہو گئے تھے۔ مولا آپ اس مصیبت پہ صبح و شام خون کے آنسو بہاتے ہیں؟ امام زمانہ نے کہا نہیں سلطان علی، یہ مصیبت وہ ہے کہ اگر غازی عباس بھی زندہ ہوتے تو اس مصیبت پہ خون کے آنسو روتے۔ سلطان علی نے گھبرا کے کہا مولا کیا وہ علی اکبر کی مصیبت ہے کہ اکبر جو جوان تھے، ہم شکل پیغمبر تھے، ان کے سینے میں سنان کا نیزہ ٹوٹ گیا تھا؟ مولا کیا اس مصیبت پہ آپ صبح و شام خون کے آنسو روتے ہیں؟ کہا نہیں سلطان علی، اگر علی اکبر زندہ ہوتے تو وہ بھی اس مصیبت پہ خون کے آنسو روتے۔ سلطان علی گھبرا کے کہتے مولا کیا وہ آپ کے جد حسین مظلوم کی مصیبت ہے کہ شہادت کے بعد حسین کی لاشے کو پامال کر دیا گیا؟ کیا آپ اس مصیبت پہ صبح و شام خون کے آنسو روتے ہیں؟ امام زمانہ نے کہا نہیں سلطان علی، اگر میرا جد حسین زندہ ہوتا تو وہ بھی اس مصیبت پہ خون کے آنسو بہاتا۔ سلطان علی گھبرا کے کہتے ہیں مولا پھر وہ کربلا کی کون سی مصیبت ہے جس پہ آپ صبح و شام خون کے آنسو بہاتے ہیں؟ امام زمانہ نے روکے گا سلطان علی، وہ مصیبت میری جدہ زینب کا اسیر ہو کے دربار ابن زیاد میں جانا ہے۔ ہائے جس کی ماں سیدہ کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا تھا، اجرکم اللہ، اسی کی بیٹی زینب کو دربار ابن زیاد میں اس طریقے سے لے جایا گیا کہ ہاتھوں میں وزن تھی، سر پہ چادر نہیں تھی، بس آخری روایت التماس دعا۔ آپ جانتے ہیں علی اپنے زمانے میں زینب کے پردے کا کتنا اہتمام کرتے تھے۔ راوی یحییٰ مازنی کہتا ہے کہ میں مدینے میں ایک مدت تک حضرت علی کا پڑوسی تھا، مگر قسم خدا کی کبھی بھی میری نظریں زینب کے قد و قامت پہ نہیں پڑی۔ جب بھی علی کی بیٹی
قبر پیغمبر کی زیارت کو جاتی تھی تو ہمیشہ رات میں جاتی تھی. انداز یہ ہوتا تھا، آگے آگے علی ہوتے تھے، دائیں حسن ہوتے تھے، بائیں حسین ہوتے تھے. جب یہ چھوٹا سا قافلہ قبر پیغمبر کے قریب پہنچتا تھا تو علی آگے بڑھ کے چراغ قبر پیغمبر کو بجھا دیتے تھے. ایک مرتبہ امام حسن نے پوچھا، بابا کیا بات ہے؟ جب بھی میری بہن زینب قبر پیغمبر کی زیارت کو آتی ہے آپ چراغ قبر پیغمبر کو بجھا دیتے ہیں. علی چیخ مار کے روئے اور جواب دیا، بیٹا حسن، میری غیرت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ کسی نامحرم کی نگاہ زینب کے قد و قامت پہ پڑ جائے. میں کہوں گا یا علی، ذرا 100 ہجری میں آگے دیکھیے، جس زینب کے پردے کا آپ اتنا اہتمام کرتے تھے، اسی زینب کو دربار ابن زیاد میں اس طریقے سے لے جایا گیا کہ ہاتھوں میں رسی تھی، سر پہ چادر نہیں تھی، منادی کی ندا تھی، ہاذہی زینب، ہاذہی ام کلثوم. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تاب بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات وانکا علی کل شیء قدیر. آپ حضرات سے گزارش ہے، نام بتا دیے کہ آخر مجلس میں ایک مرتبہ سورہ الحمد و 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کے ان 2 افراد کی روح کو ایصال کرتے ہیں. نام بتا دیے.